اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ مائدہ کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، اس کے 16 رکوع اور 120 آیات ہیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اوفو تم پورا کرو، بی ساتھ عقودی عہد کو۔ عقود جو ہے عقد سے ہے، اور عقد کی جمع یعنی وعدوں کو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وعدوں کو پورا کرو۔ احلت حلال کر دیے گئے، لا لیے کم تمہارے، بہیمۃ چوپائے، انعام مویشی جانور، الا سوائے اس کے، ماں جن کی یتلا تلاوت کی جا رہی ہے، علیکم تم پر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وعدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کر دیے گئے، سوائے وہ جن کی ابھی تم پر تلاوت کی جائے گی، غیر محلی، اس حال میں کہ نہ حلال جاننے والے ہوں، صیدی شکار کو، اور ان تم جبکہ ہو تم حرم احرام کی حالت میں۔ انا بے شک اللہ یحکمو حکم دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، ماں جو یریدو وہ چاہتا ہے، اور بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے چوپائے مویشی جانور حلال کر دیے گئے، سوائے وہ جن کی ابھی تم پر تلاوت کی جائے گی، اور جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار مت کرو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا نہ تحلوا تم بے حرمتی کرو، شعائر نشانیوں کی، اللہ کی نشانیوں کی، اور لا نہ شہر مہینے حرامہ حرمت والے مہینے، اور لا نہ ہدیہ اور نہ حرم والی قربانی، یعنی ایسی قربانی جس پر نیت ہوتی ہے کہ یہ حرم میں جا کر قربان کرنی ہے، اور لا نہ قلائد پٹوں والے جانور، ایسے جانور جن پر مخصوص پٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور لا نہ آمینہ اور نہ ان کی جو قصد کرنے والے ہیں بیت الحرام کی طرف جانے کا۔ یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، فضلاً فضل، من طرف سے، ربہم دو الفاظ کا مجموعہ، ربی رب اور ہم اپنے، اور وہ جو اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں، ورضواناً اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرم والی قربانی کی، اور نہ پٹوں والے جانوروں کی، اور نہ ان کی جو بیت الحرام تک جانے کا قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، وہ اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ اور اذا جب حللتم جب تم احرام کھول دو، فاصطادوا تو اب تم شکار کر سکتے ہو، اور جب تم حرام کھول دو احرام کو تو اب تم شکار کر سکتے ہو، اور لا نہ یجرمنکم ہرگز تم کو آمادہ نہ کرے، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، ان اس بات سے کہ صدوکم اس نے تم کو روکا تھا، صدو روکا، کم تم کو، ان سے مسجد الحرام میں جانے سے، ان اس بات پر کہ تعتدو کہ تم زیادتی کرو، اور ہرگز تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے کہ اس نے تم کو مسجد الحرام میں جانے سے روک دیا تھا، اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو، اور تعاونوا اور تم تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اللہ اوپر بر نیکی کے کاموں میں، اور تقوی پرہیزگاری کے کاموں پر، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور لا نہ تعاونوا اور نہ تم تعاون کرو یا مدد کرو، اللہ اوپر اسمی گناہ کے کاموں پر، والعدوان اور زیادتی پر۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں پہ ایک دوسرے سے تعاون مت کرو، اور تقو تم ڈرو اللہ سے، اور تم اللہ سے ڈرو، انا بے شک اللہ شدید سخت ہے، شدید ہے عقابی سزا دینے میں، اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سزا دینے میں انتہائی سخت ہے۔ حرمت حرام کر دیا گیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردہ یعنی میت، والدم اور خون، واللحم اور گوشت، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، تم پر مردہ جانور، خون اور سور کا گوشت حرام کر دیا گیا، اور ماں وہ جانور کے اہلا جس پر نام پکارا جائے، لیے غیر کا، سوا علاوہ اللہ کے علاوہ، بھی اس پر،
اور وہ جانور بھی جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، والمنخنقات اور گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور، والموقوذات اور چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، والمتردیات اور گر کر مرنے والا جانور، والنطیحات اور جو کسی کا سینگ لگنے سے مر جائے، اور ماں جس کو اکلا کھا جائیں، سبع درندے الا مگر ماں جس کو جس کو تم ذبح کر لو، اور ایسا جانور جس کو درندہ کھا جائے، یعنی کسی درندے نے اپنے لیے اس کا شکار کیا لیکن ابھی وہ مرا نہیں تھا اور اس میں زندگی تھی، تو تم نے اس کو ذبح کر لیا ہے تو پھر تم اس کو کھا سکتے ہو۔ اور ماں وہ بھی حرام ہے جو ذبح کیا جائے علا اوپر نصب آستانوں پر، یعنی بتوں کے آستانوں پر جو ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی جانور حرام ہے۔ اور ان یہ بھی حرام ہے تستقسموا کہ تم قسمت کا حال معلوم کرو، 20 ازلامی فال کے تیروں سے، ذالکم یہ سب فسق ہیں، گناہ کے کام ہیں۔ تم پر حرام کر دیا گیا مردہ جانور، خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، اور وہ جو گلا گھٹنے سے مر جائے وہ جانور، اور چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، اور گر کے مرنے والا جانور، اور وہ جانور جو کسی کا سینگ لگنے سے مر جائے، اور وہ جانور جس کو درندے کھا جائیں، سوائے اس حال میں کہ تم اس کو اگر وہ زندہ ہو تو ذبح کر لو۔ اور وہ جانور بھی حرام ہے جو بتوں کے آستانوں پر ذبح کیا جائے، اور تم پر یہ بھی حرام ہے کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ الیوم آج کے دن، یا عیسیٰ مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، من سے دینکم تمہارے دین کی طرف سے، دین کم تمہارے، پس لانا تخشوہم، تخشو خشیت سے ہے، تا تم خشو ڈرو، ہم ان سے، وخشونی اور مجھی سے ڈرو، نون کے نیچے جب زیر لگا تو پھر مجھ کا آ گیا۔ آج کے دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، چنانچہ تم ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرو۔ الیوم آج کے دن، اکملتو میں نے مکمل کر دیا، لا لیے کم تمہارے، دینکم تمہارا دین، دین کم تمہارا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اتممتا اور تمام کر دی، اتممتو تمام کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور رضیتو راضی ہو گیا، پسند کر لیا، لا لیے کم تمہارے، اسلام کو، دین کے طور پر۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ پس من جو استرا مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، فی میں مخمصۃ بھوک میں، غیر جبکہ نہ، متجانفن جبکہ نہ وہ مائل ہونے والا ہو، لی اسمی گناہ پر۔ پھر وہ شخص جو بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے جبکہ وہ گناہ پر مائل ہونے والا نہ ہو، پس انا بے شک اللہ غفورن بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک کا سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، ماذا کیا کیا چیزیں، اوہلا حلال کر دی گئیں، لا لیے ہم ان کے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال کر دی گئیں، کل کہہ دیجئے، اوہلا حلال کر دی گئیں، لا لیے کم تمہارے، طیبات طیب چیزیں، پاکیزہ چیزیں، کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئیں، تو کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اسلام کا اسلوب یہ ہے کہ وہ صرف حرام کو بتا دیتا ہے، اور حرام چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں اور باقی سب کو جائز کر دیتا ہے۔ اور ما وہ شکار جو علمتم میں عین لام میم علم ہے، جو تم نے سدھائے ہیں، جن کو تم نے بتایا ہے، من سے جوارے شکاری جانور، مکلبین جن کو تم شکاری بنانے والے ہو، اور وہ شکاری جانور جن کو تم نے شکاری بنانے کے غرض سے سدھایا ہوا ہے، ان کا شکار بھی حلال ہے، تو علمونہن تم ان کو سکھلاتے ہو، تو علمونا تو آیا تم کے لیے، علم عین لام میم علم کے لیے، ہننا ان کو جن کو تم سکھلاتے ہو، مما اس میں سے، علمکم جو تم کو سکھلایا اللہ نے، جن کو تم اس میں سے سکھلاتے ہو، اس علم میں سے جو اللہ نے تم کو سکھلایا۔
فاپس کلو تم کھاؤ مما اس میں سے جو امسکنا وہ روک رکھیں علیکم تمہاری خاطر، تو چنانچہ جو وہ تمہاری خاطر روک رکھیں اس میں سے کھاؤ. یعنی جب آپ نے شکاری جانور کو آپ نے شکار کے لیے چھوڑنا ہے تو اللہ کا نام لے کے چھوڑنا ہے، اور اگر وہ شکاری جانور جو ہے آپ کے لیے شکار پکڑ لیتا ہے لیکن خود اس میں سے نہیں کھاتا اور آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو پھر آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں. لیکن اگر اس نے خود کھانا شروع کر دیا تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس جانور نے اپنے لیے شکار کیا، پھر آپ اس میں سے نہیں کھا سکتے. تو چنانچہ جو اس نے روک رکھا ہے تمہاری خاطر اس میں سے کھاؤ. وَذْكُرُوا اور تم ذکر کرو اسما نام کا اللہ کے نام کا علیہ اس پر، اور تم اللہ کے نام کا اس پر ذکر کرو. جب آپ نے شکار کے لیے جانور چھوڑنا ہے تو اللہ کا نام لے کے جو ہے وہ چھوڑنا ہے اور اس کو اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کرنا ہے. وَاتَّقُوا اور تم ڈرو اللہ سے، اِنَّا بے شک اللہ سریع سریعت والا ہے، جلد ہے حساب لینے میں. چنانچہ تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ حساب لینے میں بہت جلدی کرنے والا ہے. الیوم آج کے دن احل حلال کر دی گئی لیکم تمہارے طیبات طیب چیزیں پاکیزہ چیزیں، آج کے دن تم پر پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں. وطعام اور کھانا الذین ان لوگوں کا جو اوتو دیے گئے تھے کتاب حلو حلال ہے لکم تمہارے لیے. آج کے دن تم پر پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے بشرطہ کہ وہ حلال کھانا ہو، حرام نہ ہو. اور طعامکم اور تمہارا کھانا حلو حلال ہے لیہم ان کے، اور تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے، یعنی تم اہل کتاب کو کھانا بھی کھلا سکتے ہو. اور محسنات اور پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں من سے مومنات مومن عورتوں میں سے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. والمحسنات اور پاک دامن عورتیں من الذین ان لوگوں کی جو اوتو دیے گئے تھے کتاب من سے قبلکم تم سے قبل تم سے پہلے، اور تمہارے لیے مومن پاک دامن عورتیں حلال ہیں، اور جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے ان اہل کتاب کی بھی پاک دامن عورتیں تم پر حلال ہیں. اذا جب آتیتموہن تم ان کو دے چکو اجورہن ان کے مہر، جب کہ تم ان کو ان کے مہر دے چکو محسنین اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، غیر نہ کہ مصافحین نہ کہ یہ بدکاری کرنے والے ہو، اور لانا متخذی بنانے والے ہو اخدانی خفیہ آشنائیاں. اور مومن عورتیں پاک دامن تمہارے لیے حلال ہیں اور اہل کتاب کی بھی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ اس حال میں کہ تم ان کے مہر دو، اور نہ کہ اس حال میں کہ تم ان کے ساتھ بدکاری کرنے والے ہو، اور نہ یہ کہ ان کے ساتھ خفیہ دوستیاں بنانے والے ہو. اور من جو کوئی یکفر کفر کرے گا، انکار کرے گا بھی ساتھ ایمان سے، پس کا تحقیق حبطہ برباد ہو جائیں گے عملہ اس کا عمل، اور جو کوئی بھی ایمان سے انکار کرے گا تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا. اور ہوا وہ فی میں آخرت میں من سے خاسرین خسارے والے میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والے میں سے ہوگا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.